ان لوگوں نے کتنی سختیاں اٹھائیں لیکن انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، صرف منافقین شکایت کرتے تھے۔ جو کوئی شکایت کرتا تھا اس کو فوراً منافق کہا جاتا تھا۔ خاص طور سے انصار میں سے بعض لوگ، وہ بھی انصار نہیں بلکہ مدینے کے پرانے اوس اور خضر وغیرہ جو قبیلے تھے، بعض ان میں سے شکایت کرتے تھے۔ پہلے ہم اچھے امن سے رہتے تھے، اب تو یہ ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور لڑنا پڑتا ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی بعض لوگوں کی آوازیں کبھی اٹھتی ہیں کہ پارٹیشن نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ منافق یہی ہیں۔ اس زمانے میں بھی اس قسم کے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت نہ کرتے تو ٹھیک رہتا۔ بعض لوگ کہتے تھے عبداللہ بن ابی جو مشہور رئیس المنافقین تھا اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی ہے۔ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ تو خالص منافقین کی تعریف میں آ جاتے ہیں، جیسے یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، بس اسی میں آرام مقصود ہے، باقی کوئی مطلب یا کوئی مقصد دنیا میں نہیں ہے، یعنی انسان کی زندگی میں نہیں ہے سوائے یہاں کا تھوڑا سا آرام۔ حالانکہ یہاں آرام کسی کو نہیں ملتا، صرف وہی چیز اللہ کے یہاں کام آئے گی جو اعلیٰ مقصد کے لیے تم نے کی ہوگی، چاہے وہ مقصد اللہ کی عبادت ہو یا خلافت۔ جس طریقے سے تم نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، جہاد کیا، کوئی قربانی دی، یہ چیزیں کام آئیں گی جو اعلیٰ مقاصد کی چیزیں ہیں، زندگی کی عام چیزیں جو اللہ کے لیے ہوں۔ انسان اگر سمجھے تو اپنے خاندان کو پالنا وہ بھی تو ثواب ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی صرف اگر اللہ کے لیے انسان نیت کرے۔ جو کام لوگ کرتے ہیں انسان کا کام سمجھنا ہے۔ اس میں اور جانوروں میں یہی فرق یہی ہے کہ جانور تو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے جانور بھی وہ سب کچھ کرتا ہے، یعنی کھاتا ہے، پیتا ہے، جو بچوں کو بھی بڑی اچھی طرح سے رکھتا ہے، بلکہ بچوں کو اڈاپٹ بھی کرتا ہے۔ ہماری چھت کے اوپر 2 بلیوں نے بچے دیے تھے، ایک بلی چلی گئی اور اپنے بچے بھی ساتھ لے گئی، لیکن ایک بہت چھوٹا بچہ رہ گیا، وہ بھوک سے مرنے لگا، کسی نے دیکھا نہیں، وہ ایک کونے میں تھا۔ ایک دن کے بعد کسی نے دیکھا کہ بالکل ہڈی چمڑا رہ گیا، اس میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی، لیکن جو دوسری بلی تھی اس نے اپنے بچوں میں شامل کر کے اتنے پیار اور دیکھ بھال سے پالنا شروع کیا جیسے کہ بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسی صفت دی ہے جس صرف اپنے بچوں سے نہیں سب بچوں سے پیار ہے۔ یہ بھی تقریباً ایک انسانی خدمت ہے۔ جانور سے یہ توقع ہو سکتی ہے صرف اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، لیکن انہیں کسی دوسرے کا کوئی بچہ مل جائے تو اس کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو جانور بھی یہ سب کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا لاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں، جیسے چڑیائیں کتنا عمدہ مکان بنا لیتی ہیں، یہ جو سب کرتے ہیں۔ جو لوگ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہی کام کر رہے ہیں جو چڑیائیں کر رہی ہیں، وہ کچھ بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں مگر ہے تو وہی کام۔ وہ بھی مکان بنا لیتے ہیں، یہ بھی مکان بنا لیتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات بہت عمدہ مکان بنا لیتے ہیں۔ چڑا بہت عمدہ مکان بناتا ہے، یہ روئی کی لائننگ بھی کرتا ہے، یہ تو سب جانور کرتے ہیں۔ تو ہمارا کام صرف یہ کرنا نہیں ہے، یعنی اگر ہم نے یہ کام کیا تو سمجھو ہم نے وہی کام کیا جو سب جانور کرتے ہیں۔ یہ سب انسٹنٹ ہے۔ ہاں اگر ہم اس خیال سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے، سمجھو ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ ان چیزوں کے بھی اعلیٰ مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو صرف ابتدائی چیزیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ ہم کو حکم ہے کہ مثلا جہاد کے وقت بال بچوں وغیرہ کا خیال ہی چھوڑ دیں، چاہے ان کا کچھ بھی ہو۔ یہ خیال کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، یہ سب نیچے کی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ جہاد اور تبلیغ اور اس قسم کے اعلیٰ مقاصد، ان چیزوں کے لیے انسان کو اپنی ضروریات کو بھی نظر انداز کرنا تو انسان کا کام عرفان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ انسان کا اصل مقصد جو ہے عرفان ہے، اللہ کا عرفان۔ تو اللہ کا عرفان اس چیز میں ہوتا ہے، یعنی زندگی میں ہر چیز اللہ کے بتائے ہوئے نقطۂ نظر سے سمجھنا، یعنی کن کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے، یہ سمجھنا، زندگی کو سمجھنا، بلند ترین حقائق کو سمجھنا۔ بعض لوگوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ زندگی کا مقصد عرفان نہیں ہے، اطاعت ہے، بلکہ یہ کہ صرف مطیع ہونا، اوبیڈینس، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو نماز
نماز پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاد کرو تو تم جہاد کرو، مطلب یہ ہے کہ اطاعت جو ہے وہ مقصد ہے، لیکن جو انہوں نے سطحی بات کی ہے